بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں، بہنیں، بچیاں، ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت بہترین انداز میں تلاوت قرآن کریم اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ایک بہترین نظم جو از دل خیزد بر دل ریزد کو اپنے اندر لیے ہوئے تھی کہ وہ دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ اپنے اندر لیے ہوئے اشعار تھے. اور ہمارے رفیق محترم مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے زندگی کی کیا حقیقت ہے بہت مختصر انداز میں بہت جامع گفتگو ارشاد فرمائی. اور اسی طرح ناظم جلسہ نے بہترین نظامت کر کے اور اس طرح کا اردو پیش کر کے کہ لگتا نہیں تھا کہ ہم کسی گجراتی آدمی سے بات سن رہے ہیں، بہت بہترین گفتگو فرمائی. اس وقت دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کے لیے حضرت قاری صاحب کے پیش کیے ہوئے اشعار ہی سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جہاں بڑے بڑے لوگ آ کر گزر گئے، چلے گئے، اور وہ لوگ کہ جن کی چابیاں انسانوں سے اٹھانے کے لیے کئی جماعت کام کرتی تھی، بڑی جماعت مل کر چابیاں اٹھاتی تھی. ایسے لوگ، ایسا خزانہ رکھنے والے، جنت نما کوئی چیز بنانے والے، جن کا دعویٰ تھا کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے سے محروم کر دیا. جس کے دماغ میں غرور تھا کہ میں دنیا میں معبود ہوں، تو دماغ کی مرمت مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروا دی. میرے بھائیوں، اگر دنیا کے قائم ہونے سے پہلے کا ایک نظام ہم یاد کریں، جب اس دنیا میں کچھ نہیں تھا اور ہم بھی دنیا میں نہیں تھے، دنیا کا نظام نہیں تھا، انسان دنیا میں نہیں تھے، عالم ارواح میں ہم لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عہد و پیمان سارے انسانوں سے لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اور قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے. سوال اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے، اور سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر چاروں طرف سے بلا کی صدائیں اٹھنے لگی کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات آپ ہی کی ذات ہے، ہم آپ ہی کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ عہد و پیمان لوگ بھول چکے، اور اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ لوگ اس کو یاد نہیں رکھیں گے، دنیا میں جا کر بھول جائیں گے
تاہم کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہیں وہ عہد و پیمان برابر یاد بھی رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے برابر یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا تھا، لیکن وہ کم لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ، اکثریت بھول چکی۔ میرا اللہ اس دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد اگر کسی نبی کو نہ بھیجتا، صرف دنیا قائم کر دیتا، تب بھی اللہ آخرت میں یہ پوچھ سکتے تھے کہ میرے بندے، تو مجھے یہاں کہہ کر گیا تھا کہ میں تمہیں اپنا رب مانوں گا، میں آپ ہی کو اپنا پالنہار مانوں گا، میں آپ ہی کو اپنا کرتا دھرتا مانوں گا، تو نے دنیا میں جا کے کیا کیا؟ مجھے اپنا رب کیوں تسلیم نہیں کیا؟ یہ سوال اللہ کر سکتے تھے، لیکن میرے اللہ کی رحمت کی یہ انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کو کیا کہہ کر آئے ہو۔ حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ سارے نبیوں نے یہ یاد دلایا کہ تم اور ہم سب کے سب اللہ کو کہہ کر آئے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا رب مانیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے یہ یاد دلایا، اور اب آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور قرآن و حدیث کی وضاحت کرنے والے فقہائے عظام، جنہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح کر کے اور وضاحت کر کے بہت نکھار کر دین کو لوگوں کے ہاتھوں میں پیش کیا، امام مالک ہوں یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی ہوں، انہوں نے تشریح در تشریح کر کے امت کے سامنے بہت آسان دین کر کے، اور پھر بھی کوئی مسئلہ نیا وجود میں آئے تو سر جوڑ کر لوگ بیٹھیں علماء کرام اور فیصلہ کرے، جسے اجماع امت کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں بتلائی ہے قرآن، حدیث اور پھر قرآن و حدیث کی شرح کرنے والے، وضاحت کرنے والے چار لوگوں میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لیا جائے، اور پھر مسائل میں جہاں جہاں ضرورت پیش آتی جائے علماء سر جوڑ کر بیٹھیں، اور پھر جو وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق چلیں، جسے اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ چار طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمارے پاس ہے، کتنی ہے نہیں معلوم، کب تک ہم زندہ ہیں نہیں معلوم، اگلا سیکنڈ ہمیں زندگی میں ملنے والا ہے نہیں معلوم۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ کب کس وقت کیا ہو جائے۔ بات کرتے کرتے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، چلتے چلتے آدمی گر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ابھی تو میرے بغل میں وہ نماز پڑھ کر گیا ہے، کیسے انتقال ہو گیا؟ لیکن ماننا پڑتا ہے کہ واقعتاً انتقال ہو گیا۔ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج اگر تو اپنے کانوں سے کسی کے انتقال کی خبر سن رہا ہے، کل تیرے بارے میں اعلان ہوگا کہ فلاں نباشت، فلاں نہ رہا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اور لوگ تسلیم کر لیں گے، اور جنازے میں لٹا دیا جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا، غسل دے دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، منکر نکیر کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، منکر نکیر سامنے آئیں گے اور وہ سوال کریں گے۔ اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے انتقال ہونا ایک لازمی بات ہے، ہمارا ایمان ہے قبر میں سوال جواب ہوں گے، ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے حساب و کتاب دینا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ حساب و کتاب کے بعد یا تو جنت یا جہنم، یہ دو میں سے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اس مستحکم نظام کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ اس زندگی میں ہم نے اس نظام کے لیے کیا تیاری کی۔ دنیا ہے ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ جب گزرتا ہے کسی کی زندگی کا، ایک منٹ، میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہو بہت مالدار، اتنا مالدار کہ ملک میں اس کا بزنس ہو،
اور صبح میں کسی ملک میں کام کر رہا ہو، دوپہر کا کھانا کسی دوسرے ملک میں جا کر کھاتا ہو، شام کے وقت کسی تیسرے ملک میں چلا جائے، رات کسی اور ملک میں گزارے، اتنا امیر ترین آدمی جس کا اپنا ذاتی ہوائی جہاز ہو، ملک ہر ملک میں اس کی فیکٹریاں کام کر رہی ہو، اور اس کے تحت ہزاروں اور سینکڑوں اور لاکھوں لوگ کام کرنے والے ہو، اگر اسے پتا چلے کہ فلاں ملک میں تمہارے کارخانے میں آگ لگ گئی اور کارخانہ بالکل ختم، اور ملازمین کو پیسے دینے کے لیے بھی اب کچھ باقی نہیں رہا، اور وہ آدمی ابھی انتظار میں تھا کہ کیا ہو گیا، سوچ رہا تھا، پتا چلا دوسرے ملک کا کارخانہ بھی جل گیا، شام ہوتے ہوتے اس کا کاروبار سارا تھپ پڑ گیا اور کروڑ پتی روڑ پتی بن گیا، اور بیوی بچے بھی باقی نہیں رہے، چھوڑ کر چلے گئے، آدمی تنہا ہو گیا۔ ہوتا ہے ایسا، جو لوگ ترکی میں ابھی جو حالات آئے، ہم اور آپ نے کئی چیزیں دیکھی ہمارے سامنے، کئی چیزیں ہمارے سامنے فوٹو کی شکل میں آئی کہ لوگ کہاں کہاں بیچارے بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ کئی یتیم بچوں کے وہ ویڈیوز بنا کر جو لوگوں نے بھیجے ہیں، آنکھیں دیکھتے دیکھتے اشک بار ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص نظر رحمت ان کو عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے، اور ہم سب کی اللہ دستگیری فرمائے۔ حالات آتے ہیں تو ایک آدمی ہے جو بہت مالدار، لیکن اس کا تمام کاروبار ختم ہو چکا، اس کے ہوائی جہاز بھی ختم ہو چکے، سارا نظام تھپ پڑ گیا۔ اللہ چاہے تو اس کو دوبارہ اس کا نظام برقرار کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اس کو اس کی دولت دوبارہ دے سکتے ہیں، اللہ چاہے تو پہلے سے زیادہ عطا فرما سکتے ہیں، اللہ چاہے تو پہلے سے بہتر بیوی دے سکتے ہیں، اللہ چاہے تو پہلے سے بہتر اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا دوبارہ مل سکتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مل سکتا ہے، لیکن اس ایک آدمی جس کی زندگی کا ایک سیکنڈ گزر گیا، وہ ساری دنیا مل کر دوبارہ لانا چاہے تو نہیں لا سکتی۔ مال و دولت واپس مل سکتا ہے، وقت واپس نہیں مل سکتا۔ ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے، کتنے سال نکل گئے ہماری زندگی کے، ہمیں نہیں پتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شریعت اسلام نے برتھ ڈے منانے کی اجازت نہیں دی کہ آدمی اپنی پیدائش کی تاریخ میں کیک منگوائے بڑا سا اور اس کو کاٹے اور خوشی منائے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، شریعت نے یہ نہیں بتلایا ہے، شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ تیرا ایک سال تیری زندگی کا گزر گیا، اب تیری زندگی کچھ کم ہو گئی ہے، جتنی تھی اس میں سے ایک سال کم ہوا ہے۔ افسوس ہونا چاہیے اس بات پر کہ میری زندگی کا یہ سال نکل گیا اور میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہمیں تو ہر سال کے اختتام پر ایک سروے کرنا چاہیے کہ میرے اس سال میں نے کتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی، کتنی مرتبہ قرآن کو ختم کیا، میں نے ذکر کی کتنی پابندی کی، تلاوت کی کتنی پابندی کی، تسبیحات کی کتنی پابندی کی، نمازوں کی کتنی پابندی کی۔ کیا میری اس سال میں کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو میں ایک نوٹ بنا لوں، میں اس کی ڈائری بنا لوں، اور میں انداز لگاؤں کہ اتنی نمازیں چھوٹی ہے، میں اس کے قضا کرنے کا اہتمام کر لوں۔ یہ چیزیں کام آنے والی ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ برتھ ڈے منانے سے کوئی کامیابی نہیں، اس لیے اپنی زندگی کو کام میں لایا جائے۔ زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، اور انتقال کے بعد وہ دوسرا عالم شروع ہو جائے گا، اور اس عالم میں آدمی سوچے گا کاش کہ میں نے کام کیا ہوتا، کاش کہ میں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی۔ ابھی جن کا تذکرہ ہمارے مولانا شائب صاحب دامت برکاتہم نے کیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آخرت کے خوف میں اور آخرت کے ڈر میں اور آخرت کی تیاری میں ایسے بے چین رہتے تھے، ایسے بے چین رہتے تھے کہ چہرے پر ایک خاص قسم کی اداسی
چھائی رہتی تھی. ان کو دیکھنے والا یہ تصور کرتا تھا کہ شاید ان کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن پتہ چلتا تھا کسی کا انتقال نہیں ہوا. آخرت کے غم میں یہ رو رو کر ایسا ان کا چہرہ بن چکا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، کوئی معمولی آدمی، ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا، اللہ کا ڈر اتنا زیادہ تھا، اور آخرت کی کڑھن اور آخرت کی فکر اتنی زیادہ تھی کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، مسلم شریف میں وہ روایت موجود ہے کہ آدمی جب جہنم سے اس آدمی کو نکالا جائے گا جو جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری آدمی ہوگا، اور اس کے بعد کوئی نہیں، اس کے بعد جتنے جہنمی ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو کفر کو لے کر دنیا سے گئے ہوں گے. ایمان والا آخری آدمی جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جس کو نکالا جائے گا، اور آخری آدمی جب نکلے گا جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، اور اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، اور اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جسم اس کا منور ہو جائے گا، اور وہ ایک طرف جہنم کو جب دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اللہ یہ جہنم کی آگ مجھے جھلسا رہی ہے، میرا چہرہ جنت کی طرف پھیر دیجئے، اب میں جہنم کو دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بعد کچھ مانگے گا؟ کہا کچھ نہیں مانگوں گا، اور پھر اس کا چہرہ جنت کی طرف پھیر دیا جائے گا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ مجھے ادھر جنت کی طرف کر دیجئے، یہاں جہنم قریب ہے، جنت کی طرف کر دیجئے. اللہ کہیں گے کہ ابھی تو نے کہا تھا اب کچھ نہیں مانگوں گا. بندہ کہے گا اللہ اب میں کچھ نہیں مانگوں گا، یہ آخری بات. کہا پکا وعدہ؟ کہا پکا وعدہ. اللہ اس کو جنت کی طرف کر دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہے گا اللہ جنت کے قریب کر دینا، جنت کے دروازے کے پاس، اب کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کہے کیسا بندہ ہے تو ابھی تو کہہ رہا تھا اب کچھ نہیں مانگوں گا، اور پھر اللہ جنت کے دروازے کے قریب کریں گے اور وہ بندہ وعدہ کرے گا اب کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن پھر جنت کی باغ و بہار کو وہ دیکھے گا، جنت کے اندر کی چیزوں کو دیکھے گا، جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا، حور و قصور کو دیکھے گا. اور جنت کیا ہے؟ بہشت آنجا کے آزار نباشد، کسیرا با کسے کار نباشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح سے اطمینان، آرام ہی آرام. بہشت آنجا کے آزار نباشد، ایک ذرے کے برابر تکلیف نہیں ہوگی. کسیرا با کسے کار نباشد، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہر ایک اپنی اپنی جنت میں مست ہوگا. مشکات شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنہ، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. کوڑا جو گھوڑے پر بیٹھ کر چابک ہاتھ میں رکھتے ہیں، کوڑا، وہ کوڑا رکھنے کے برابر اگر جنت میں جگہ مل جائے، کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے کا مطلب آدمی کے بیٹھک جو ہوتی ہے، لیٹنے کی جو جگہ ہوتی ہے، وہاں کبھی جگہ روکنے کے لیے وہ کوڑا رکھ کر جاتا تھا پہلے زمانے میں. اپنے لیٹنے کے بقدر اگر جنت میں جگہ مل گئی، فرمایا لخیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل. تو وہ جنت کی باغ و بہار کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ جنت میں کسی کونے میں داخل کر دیجئے نا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے، تو دنیا میں بھی بات نہیں مانتا تھا، آج بھی عہد و پیمان کو توڑتا ہے. اور اس موقع پر اللہ ہنسیں گے، اور جب اللہ ہنسیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ روایت بیان کرتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ یہ جہنم سے نکلنے والا آخری آدمی حسن بصری ہوگا. تو لوگ یہ کہتے تھے حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہو، آپ عبادت گزار ہو، آپ کی تہجد، آپ کی راتوں کی عبادت، آپ کی دن کی عبادت، آپ کا خوف خدا، آپ کی تلاوت، آپ کی تسبیحات، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، آپ کیوں ایسا بولتے ہو کہ جہنم سے نکلنے والا آخری آدمی میں ہوں تو اعلان ہو جائے بہت اچھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے
اگر اعلان ہو جائے کہ آخری آدمی حسن بصری ہوگا تو کم از کم اطمینان تو ہو جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا. ابھی تو مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. یہ وہ شخص ہے جن کی عبادتیں راتوں کی عبادتیں بڑی مشہور تھی، رات بھر رو کر گزارتے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں میرا کیا بنے گا، میرا کیا اور ہم اور آپ صبح سے شام تک پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، کتنی مرتبہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، کانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہاتھ پیر کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور 24 گھنٹے ہمارے ایسے گزر جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ دل میں خیال نہیں آتا کہ کل اللہ نے پکڑ لیا تو کیا جواب دیں گے. اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، بڑی بیماریوں کو لوگ یاد کرتے ہیں، فلاں بیماری بڑی مہلک، کورونا بڑا مہلک، اور کورونا چونکہ ابھی گزرا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور کینسر ہو جائے مہلک بیماری، ڈاکٹر لوگ وقت دے دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ عالم ارواح میں پڑھ کر آئے تھے یا لوح محفوظ پر پڑھ کر آئے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر وقت دے دیتا ہے اور آدمی اس کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہتا ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، مفتی محمد حنیف صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خدمت میں 23 برس انہوں نے گزارے تھے، خانقاہ میں خدمت کرتے تھے. مولانا عبد الحلیم جون پوری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ انہوں نے 58 سال گزارے. بڑے نیک آدمی، اور فقہ و فتاوی میں وہ مقام رکھتے تھے کہ جیسے ہی سائل کا سوال اسی وقت بر وقت وہ جواب دیتے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے جامعہ فیض سلیمانی موٹی نرولی میں جب بخاری شریف کا آغاز ہوا تو پہلے سال بخاری شریف اول حضرت نے پڑھائی تھی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. انتقال ہو گیا، اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے. تو بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ غالباً سن 1992 میں ان کو کینسر ہو گیا تھا، اور کینسر جب ہوا تو لوگوں نے ڈاکٹر متعین کیا کہ بامبے آپ چلے جاؤ اور فلاں ڈاکٹر سے ملو، وہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، کینسر کا مرض بہت اچھا وہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا وصیت نامہ لکھا، میرے ذمے کچھ قرض تھا تو میں نے مولانا عبد الحلیم جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اگر مر جاؤں تو یہ قرضہ آپ میری طرف سے ادا کر دینا. اتنا بہترین نظام کر کے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے بامبے، اور ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد حضرت سے فرمایا کہ آپ اب میرے پاس علاج کروانے کے لیے آئے ہو، آپ تو 2 مہینے کے مہمان ہو، 2 مہینے میں آپ چل بسو گے. تو حضرت ہمیں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، ہم جب ان کے پاس ہوتے تھے بیٹھتے تھے، حضرت یہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے ڈاکٹر کو یہ کہا کہ تو میری قسمت لوح محفوظ میں پڑھ کر آیا ہے. حضرت کا علاج ہوا، اور اس کے بعد میرے علم کے مطابق حضرت 18 سال تک زندہ رہے. اللہ نے ان کو حیات عطا، اور اس کے بعد تو بہت کام کیا ہے حضرت نے، کتابیں لکھی ہے، فتاوی دی ہے. بخاری شریف یہ وہ شخص ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جنہوں نے زندگی کے 64 برس بخاری شریف پڑھائے. بہت بڑے اللہ کے ولی، لیکن گمنامی میں حضرت نے اپنی زندگی گزار دی. مفتی حنیف صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا جی، تو کئی بیماریوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کا انتقال ہو جائے. تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کسی کام کی بن جائے، کسی کام کی بن جائے، اور آدمی اپنی زندگی کے کچھ اوقات ایسے لے کر جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. میرے بھائیوں، ابھی میں عصر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک عجیب جملہ میں نے پڑھا کہ لکھنے والے نے یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بنا جاتی. اور مثال یہ بیان کی کہ کسی بادشاہ کا ذرا سا کام اگر ہم نے کر دیا تو اس کام کے ذریعے سے بادشاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو ہمیں کہنا.
جبکہ بادشاہ کے دل میں رحم اللہ نے ڈالا ہے، تو ارحم الراحمین کے سامنے اگر ذرا سی نیکی ہم کر لیں گے تو کیا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا؟ یقیناً نصیب ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کے یہ لمحات کسی کام میں آ جائے، کسی طرح کام میں گزر جائے، ورنہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے، اور زندگی کا یہ لمحات جو گزر رہے ہیں 24 گھنٹے گزر جائے اور یہ خیال نہ آئے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر یہ زندگی کس کام کی ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، موقع عطا فرمائے، مواقع عطا فرمائے، ایسے مواقع گناہوں کے معاف کرنے کے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مواقع عنایت فرمائے ہیں۔ وضو کرو، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ گناہ جڑتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ذکر فرمائی ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض، 3 کا دھونا فرض، 1 کا مسح فرض۔ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پیر دھونا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے اس بات کو پڑھنے کے بعد۔ مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے، ہماری سند کا حصہ ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم اندوری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے مولانا فخر الدین مراد آبادی سے بخاری شریف پڑھی، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 اعضاء وضو میں فرض کیے گئے، اس کی وجہ کیا؟ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وضو کے ذریعے سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قطرات گرتے ہیں، گناہ ساتھ میں نکلتے رہتے ہیں۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے چہرے سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ چلو میں گناہ کروں، تو پہلا کام چہرے سے ہوتا ہے، اس لیے پہلے نمبر پر چہرہ دھونے کا حکم دیا، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے دوسرے نمبر پر ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ اور اگر وہ چیز ہاتھ سے حاصل نہ ہو پائے تو دماغ میں پلان تیار کرتا ہے کہ اب اس کو کیسے حاصل کیا جائے، تو تیسرے نمبر پر مسح کرنے کا حکم دیا، اور پھر پلان تیار کر کے پیروں سے چل کر جاتا ہے تو چوتھے نمبر پر پیر دھونے کا حکم دیا۔ یہ گناہوں کے معاف کرنے کے اللہ تعالیٰ نے عجیب ذرائع رکھے ہیں دنیا میں۔ اور پھر اگر نماز پڑھتا ہے آدمی تو حدیث پاک میں ہے الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، جو آپس میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک گناہ ہوتے ہیں، وہ 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ نماز کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی جمعہ، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ آپس میں دوسرے گناہ دوسرے جمعہ کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ رمضان کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح لمعات میں ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ عجیب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب 2 نمازوں کے درمیان گناہ معاف ہو چکے تو پھر جمعہ سے جمعہ تک کیا معاف ہوتا ہے، اور اگر جمعہ سے جمعہ تک سب معاف ہو گیا تو پھر رمضان سے رمضان تک کیا معاف ہوتا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور معاف کرنے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے تو پھر نمازوں کے ذریعے سے اور پھر جمعہ کے ذریعے سے اور رمضان کے ذریعے سے اللہ درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ حضرات اکابرین عجیب باتیں ہیں، لیکن یہ جتنے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ سب چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں اور جس کا حق دبایا ہو اس کا حق ادا کر لے تو بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھپ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں رہنا ہے،
اور اس میں رہنے کے لیے اسباب کی ہمیں ضرورت ہے، وسائل کی ہمیں ضرورت ہے، پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے، تو شریعت نے کمانے سے منع نہیں کیا، شریعت نے پیسہ جمع کرنے سے بھی منع نہیں کیا، شریعت نے مسائل بیان کیے ہیں، پیسے جمع ہو جائیں، ضرورت سے زائد ہے، سال گزر جائے، زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کی جائے۔ معلوم وہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے، لیکن دل میں اتارنا برا ہے۔ دل میں ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرماتے تھے کہ 1 روپے کا سکہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے ایسے بند کر کے رکھو مٹھی میں، اور پھر کچھ سیکنڈ کے بعد یا 1-2 منٹ کے بعد اس کو ہاتھ سے ہٹا دو اور پھر اس کو سونگھو تو اس کی بو ہاتھ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ 1 منٹ کی صحبت نے، اس پیسے نے اپنی بو ہاتھ میں پیدا کر دی، اگر یہی پیسہ دل میں اتر گیا تو اللہ سے غافل کر دے گا۔ اس سے پیسے ضروری چیز ہے، لیکن دل میں نہ اترے، محبت دل میں اللہ کی ہو، اور دل میں جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ جہاں اس کو خرچ کرنے کا حکم فرمائیں گے وہاں بندہ اس کو خرچ کرے گا۔ جہاں اللہ نے کہا بیوی کو دو وہ دے گا، بچوں پر جائز طور پر خرچ کرو جائز طور پر خرچ کرے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے گا، زکوٰۃ کا وقت آ جائے گا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جہاں جہاں اللہ کہتے جائیں گے وہ آدمی وہ کام کرتا جائے گا۔ دنیا رکھنا برا نہیں۔ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے، اور ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام سنا کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں، چلو ان سے ملنے کے لیے جائیں۔ تو لمبا سفر کر کے گئے، بہت دور کا سفر کر کے گئے۔ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور بہت پیدل چلے، بہت لمبا سفر کیا، اور عبید اللہ احرار کے پاس ملا جامی جا رہے تھے، اور پہنچے ملا جامی عبید اللہ احرار کے پاس، تو وہاں ملاقات سے پہلے دیکھا کہ یہاں تو مال کی بہت ریل پیل ہے، اور عبید اللہ احرار بہت بڑے تاجر آدمی ہیں، اور مال ان کا آ رہا ہے جا رہا ہے، کئی دور تک ان کا سامان پہنچتا ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ یہ ساری ریل پیل دیکھ کر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اتنا بڑا تاجر آدمی بھلا کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ نہ مردست آنکھ خدا، نہ مردست آنکھ دنیا دارت دوست، وہ آدمی اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو اپنے ساتھ رکھتا ہو؟ یہ کہہ کر ملا جامی واپس ہو گئے، کہا ان سے نہیں ملنا ہے، ملاقات نہیں کرنا ہے، واپس نکل گئے۔ واپس نکلے، بہت دور سے چل کر آئے تھے اور لمبی مسافت طے کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، واپس ہوئے، کچھ دیر چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر کے لیے سو جاؤں۔ جب آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر قائم ہو چکا ہے، اور حساب و کتاب کے لیے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا، اور حساب ہوا، اور جامی حساب میں گناٹ کھا گئے، اور قریب تھا کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اتنے میں عبید اللہ احرار وہاں آ گئے، اور عبید اللہ احرار اللہ کے سامنے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ جامی کو معاف کر دیجئے، دنیا میں میں نے جو مال جمع کیا تھا اور تیرے راستے میں صدقہ کیا تھا، اس صدقے کے ذریعے سے میں درخواست کرتا ہوں جامی کو معاف کر دیجئے۔ تو ملا جامی کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی، اور خیال آ گیا کہ میں بہت غلط کام کر کے آیا ہوں، اتنے بڑے آدمی کو میں چھوڑ کر کیوں آ گیا؟ تو واپس ہوئے، یہ بول کر گئے تھے کہ نہ مردست آنکھ دنیا دارت دوست، وہ آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ واپس جب آئے، ادھر عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو گیا تھا کہ جامی آئے تھے اور یہ بولتے بولتے چلے گئے ہیں۔ جب واپس آئے، علامہ عبید اللہ احرار کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں ملا جامی۔ دروازہ کھولا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پہلے مرتبہ جب آئے تھے تو جو بولتے بولتے گئے تھے وہ سنا دو، تو پھر میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں۔ کہا نہیں حضرت، شرمندہ مت کرو،
مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں اب نہیں بولوں گا۔ کہا نہیں، بولنا پڑے گا، تم نے ایک جملہ کہا ہے، میں بھی ایک جملہ کہتا ہوں، پورا ایک شعر تیار ہو جائے۔ کہا میں، آپ جب اصرار کرتے ہو تو کہتا ہوں کہ میں یہ بولتے ہوئے گیا تھا، نہ مردست آنکھ دنیا دارت دوست، وہ آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ صحیح بات ہے، نہ مردست آنکھ دنیا دارت دوست وگر دارت دارت برائے دوست، وہ آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا سے تعلق رکھے، لیکن وہ اللہ والا ہوگا جو پیسہ اپنے پاس رکھے لیکن اللہ کے لیے رکھے، اللہ کے حکم کے مطابق رکھے۔ تو مالدار ہونا برا نہیں ہے، ورنہ عثمان غنی مالدار نہ ہوتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہ ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالدار نہ ہوتے، حضرت سلیمان کو تخت نہ ملا ہوتا، حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملی ہوتی۔ تو مالدار ہونا برا نہیں، لیکن مال کی محبت کو دل میں اتار لینا یہ برا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، دنیا سے کوئی ایسی چیز ہم تیار کر کے جائیں اللہ کے دربار میں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع عطا کیے ہیں، کچھ راتیں عطا کی۔ 15ویں شعبان کی رات آ جائے، اللہ کی طرف مائل ہو جائے، رمضان آ جائے، رمضان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، رمضان کی رات ہو یا دن۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں رمضان کی رات میں؟ نے ابھی چند سالوں پہلے ایک بات دیکھی تھی، میں ہر سال اس کو بیان کرتا ہوں، جگہ جگہ، یہاں بھی، اور انگلینڈ جاتا ہوں تو وہاں بھی بیان کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے وہ ہنسنے کی بات ہے لیکن غم کی بات ہے، بہت افسوس ہوتا ہے ایسی بات کو سن کر کہ چند سالوں پہلے، رمضان سے 2 دن پہلے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت بے چین ہے، بہت پریشان، ایک دکاندار سے وہ بات کر رہا ہے۔ پریشانی کس بات پر؟ یہ میری اپنی سگی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پریشانی کس بات پر؟ کہ بھئی 2 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کو اور میں بے چین ہوں بالکل۔ تو مجھے خوشی ہوئی اندر اندر کہ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو رمضان کی تڑپ میں بے چین ہو چکے ہیں، لیکن پھر اگلا جملہ سن کر جو طبیعت پر گرانی گزری ہے، اللہ معاف کرے مجھے بھی، ان کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو۔ دوسرا جملہ جو انہوں نے کہا وہ یہ کہ رمضان آ گیا، 2 دن باقی ہے، کیرم کہیں رکھ دیا ہے، مل نہیں رہا ہے، میں 2 گھنٹے سے تلاش کر رہا ہوں۔ تو رمضان کوئی کیرم کھیلنے کے لیے تو نہیں آتا، رمضان تو رغبت اللہ کے لیے ہے، رمضان تو شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس ماں کو بہت حیران کرتا ہے، تو ماں بیچاری بول رہی ہے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، 15-20 دن 25 دن کے بعد میں تو کیا کرے گا رمضان میں میرا؟ تو اس بچے کی بڑی بہن کہتی ہے امی نہیں حیران کرے گا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے اور آدمی کے لیے نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں۔ شیطان ورغلاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، مقید ہو جاتا ہے۔ نفس ورغلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھا تاکہ نفس کی طاقت ختم ہو جائے اور آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے، متوجہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کے اندر جو کچھ کام کرنا ہے وہ سب سے پہلا کام، سب سے بنیادی کام، اللہ کے واسطے زبان سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنی جائے۔ بڑا خطرناک ہے کام، غیبت پورے سال اس سے بچنا ہے لیکن رمضان میں تو بالخصوص بچنا ہے۔ اور ساتھ میں جو بہت اہم کام یہ ہے وہ یہ کہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت بہت پابندی سے کرنی چاہیے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، تو رمضان اور قرآن بڑا گہرا ربط۔ حضرت جبرائیل امین آتے تھے رمضان میں اور حضور اور جبرائیل امین آپس میں دور سناتے تھے قرآن کریم کا۔ تو پورے سال تلاوت کرنی چاہیے، پورے سال، اور رمضان میں بالخصوص زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے معمولات میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت جب
رمضان شروع ہونے والا ہوتا تو اس کے اگلے دن جو پارہ تراویح میں پڑھا جانے والا ہوتا اس کو پڑھنا شروع کر دے. تراویح سے پہلے تک جو دن شروع ہوا تراویح سے پہلے، جی مثلا 29 شعبان کو یا 30 شعبان کو، تراویح سے پہلے اس پارے کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے. پھر دوسرے پارے کے لیے جب دوسری تراویح کے لیے تیاری ہوتی پھر شروع کرتے، عشاء کے بعد تہجد سے پہلے تہجد میں، تہجد کے بعد فجر کے بعد، فجر سے پہلے ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، اس طرح کرتے کرتے دوسری تراویح تک 30 مرتبہ دوسرا پارہ پڑھتے تھے. تو آخری تراویح کے وقت قرآن ان کا 30 مرتبہ ختم ہوتا تھا. یہ معمولات ہیں ہمارے اکابرین کے. ہم کچھ کام کرنے والے بنے رمضان المبارک میں بالخصوص، اور قرآن کو تو ہماری طبیعتوں میں اتارنا چاہیے. ورنہ آج کل قرآن گھروں میں ایک جگہ کونے میں پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، کوئی تلاوت نہیں کرتا، جزدان میں باندھ کے اس کو رکھ دیا ہے. اور میں آپ کو ایک سچی بات سناتا ہوں، ابھی 10-12 سال پہلے کی بات، ایک جگہ سے فون آیا مجھے کہ قرآن کریم کو دیمک نے کھا لیا، اب اس کا کیا کیا جائے. یعنی اتنے دنوں تک آپ نے قرآن اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ امت مسلمہ کا حال ہے. میرے بھائیوں، قرآن پر گرد و غبار اگر آ گیا تو ہماری طبیعت بگڑ جائے گی. اگر گرد و غبار آ گیا ہم گنہگار ہو جائیں گے. اس کے اوپر گرد و غبار آئے گا ہی کیسے جب اس کو ہم روزانہ پڑھتے رہیں، صاف کرتے رہیں. اس کے اوپر گرد و غبار آنا ہی نہیں چاہیے. اور یاد رکھنا، جب ماں باپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بچوں پر اس کا اثر اچھا مرتب ہوتا ہے. خاص کر کے بچہ جب حمل کی حالت میں ہو، عورتیں جب ایام حمل میں ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پیدا ہونے والا بچہ اچھے اثرات لے کر دنیا میں آتا ہے. لیکن اب تو موبائل کی دنیا ہے، موبائل گھر گھر میں، موبائل جیب جیب میں، اور تنہائی میں موبائل، جلوت میں موبائل، خلوت میں موبائل، ہر جگہ موبائل ہے. اور پہلے تو آدمی باہر نکلتا تھا تو بدنگاہی کرتا تھا، اب کمرے میں چھپ کر بدنگاہی کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. بڑا خطرناک مرحلہ ہے موبائل کا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، خاص طور پر جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی آنے والی نسل کے لیے، خاص کر کے جب عورت حمل کی حالت میں ہو، ایسی تیاری کی جائے کہ ہر کام سوچ سمجھ کے کیا جائے، ورنہ پیدا ہونے والے بچے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جو ہے تو لطیفہ لیکن سمجھنے کے قابل بات. 3 دوست ایک مرتبہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر تینوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم آج تو ساتھ میں اٹھے بیٹھے، کھایا پیا، فارغ ہو گئے، اب ہم اپنے اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں. تینوں 1.5 سال کے بعد دوبارہ ملیں گے، 1.5-2 سال کے بعد، اور تاریخ متعین ہو گئی. 2 سال کے بعد دوبارہ جمع ہوں گے اور ان 2 سالوں میں کیا کیا ہمارے ساتھ معاملات ہوئے اس کو ہم بیان کریں. 2 سال گزر گئے، تینوں جمع ہوئے اور تینوں نے اپنی اپنی باتیں جب سنانا شروع کیا تو پہلے نمبر والے نے یہ بات بتلائی کہ میں نے شادی کر لی اور میری اہلیہ حمل کی حالت میں تھی. میں نے اس کو ایک کتاب لا کر دی، اس کتاب کا نام تھا ایک پھول. چند دنوں اس نے وہ کتاب پڑھی، اللہ نے پھول جیسا بچہ مجھے عطا کیا. دوسرے نے کہا میری عورت بھی حمل کی حالت میں تھی، میں نے اسے ایک کتاب لا کر دی جس کا نام تھا 2 فرشتے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے جیسے 2 نورانی بچے مجھے عطا کیے. یہ 2 بھائیوں نے جب بیان کیا، تیسرا اٹھ کر بھاگ گیا اور یہ لوگ پکڑ رہے ہیں اس کو. واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو، سناؤ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہا نہیں سنانا ہے مجھے. کہا سناؤ. کہا ڈر لگ رہا ہے. کس بات کا ڈر لگ رہا ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. کہا نہیں یہ بات سنانے جیسی نہیں ہے، میں نہیں سناتا ہوں. بہت اصرار کیا کہ کیوں نہیں سناتا ہے. کہا بھائی میرے ان کے یہاں تو بچے ہوئے، میرے یہاں ابھی ہوا نہیں ہے، عورت حمل کی حالت میں ہے. کہا تو اس میں ڈر کی کیا بات ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. کہا نہیں، ڈر کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک پھول نامی کتاب پڑھی، اللہ نے پھول جیسا بچہ دیا. دوسرے نے 2 فرشتے نامی کتاب پڑھی، اللہ نے 2 فرشتے جیسے بچے عطا کیے. میری حالت یہ ہے کہ میری عورت ابھی حمل کی حالت میں ہے، لیکن وہ جو کتاب پڑھ رہی ہے اس کا نام علی بابا 40 چور ہے.
پتہ نہیں اب کیا پیدا ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ تو اولاد پر اچھے اثرات مرتب کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم ہو، حدیث پاک کی تعلیم ہو۔ قرآن حدیث ہمارے درمیان پڑھی جانی چاہیے، گھروں میں تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، فضائل اعمال ہے، دوسری حدیث کی کتابیں ہیں، وہ روزانہ پڑھی جانی چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ قرآن کسے کہا جاتا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے قرآن کریم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ گہرا ربط ہے، اور جو رمضان میں خاص طور پر کام کرنا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، وہ تسبیحات کی پابندی، اللہ کا ذکر۔ آخرت کے لیے تیاری کرنے میں ذکر کا بڑا دخل ہے۔ کل کو قیامت میں ترازو رکھی جانے والی ہے، میزان عمل قائم کیا جائے گا، اور اس ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائے گی اور برائیوں کے پلڑے میں برائیاں رکھی جائے گی، اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ذکر فرمائی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، آپ جو قیامت میں ترازو قائم کرنے والے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا بڑا ترازو ہے۔ تو اللہ کے سامنے تو کیا مسائل کچھ تھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً سارے پردے ہٹا دیے حضرت داؤد کی نظروں سے، اور سامنے میزان نظر آ گئی۔ کتنی بڑی میزان ہے، حدیث پاک میں اس کو بیان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میزان کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ تو حضرت داؤد نے جب اس منظر کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت داؤد وہ نبی ہے جنہوں نے رات کا ایک خاص وقت عبادت کے لیے خالص کر دیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈر کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، اتنا بڑا ترازو، آپ کا کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ نیکی کا پلڑا اتنا بڑا جس میں آسمان و زمین سما جائے، ان نیکیوں سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے، وزنی ہو جائے، بھر جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داؤد تمہیں نہیں پتا، میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اگر ایک کھجور میرے راستے میں صدقہ کرے گا تو میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ایک کھجور کے ثواب سے اس کا پلڑا میں بھر دوں گا۔ تو اللہ کے یہاں ترازو قائم کی جائے گی۔ قرآن کریم نے جس کو کہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت میں عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا وزن کم ہو گیا اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن گفتگو قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ تو ترازو میں ہم لوگ وزن ہمارا زیادہ ہو جائے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کا وزن زیادہ ہو جائے اور نیکی کا پلڑا وزنی ہو جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے 2 چیزیں اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور بھی اعمال ہیں لیکن 2 بات خاص طور پر ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنایا جائے۔ اخلاق سے نیکیوں کا وزن کتنا بڑھے گا میں نہیں کہتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اچھے اخلاق، کسی آدمی کے اچھے اخلاق اگر میزان عمل میں رکھے جائیں گے، عمل کے ترازو میں رکھے جائیں گے، تو ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ من خلق حسن، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ ہمارے اندر بات چیت کا سلیقہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کیا بات کی جائے، کسی کے ساتھ کیسی گفتگو کی جائے۔ جی، رکشہ چلانے والا ایک مسلمان آدمی اپنے رکشے میں بیٹھنے والوں سے کیسے بات کرتا ہے، اور رکشے میں بیٹھنے والے ڈرائیور کے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ جی، اناپ شناپ اور کیا اگڑم بگڑم باتیں ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی، ہم لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو راستہ پوچھنا ہو تو بعض مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جواب دے گا بھی یا نہیں۔ جی،
بس ایسے بھی ہوتے ہیں جو دور تک راستہ بتلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی جاؤ، جبکہ یہ تو ایک نیکی کا کام ہے۔ اپنے اخلاق درست کیے جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، اور عثمان ابن طلحہ شیبی کے پاس چابی تھی۔ حضور نے فرمایا چابی دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کہا نہیں، آپ کو چابی نہیں ملے گی۔ حضور نے فرمایا عثمان، ایک زمانہ وہ آئے گا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ عثمان ابن طلحہ شیبی نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور جا رہے ہیں کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، اور برستی ہوئی آنکھوں سے بار بار کعبے کی طرف نظر کر کے دیکھ رہے ہیں، مڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور کعبے کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے دادا ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر، اگر تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ برستی ہوئی آنکھوں سے آپ تشریف لے گئے۔ مکہ جب فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہونا تھا، چابی لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عثمان کے پاس سے چابی لائے، جی، اور حضرت عثمان ابن طلحہ شیبی کے پاس اس وقت چابی تھی، چابی لائی گئی، حضرت علی لے کر آئے۔ حضرت عباس کے دل میں خیال تھا کہ کعبے کی چابی مجھے مل جائے، شرافت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ حضرت علی کے دل میں خیال تھا مجھے مل جائے۔ عثمان ابن طلحہ شیبی بھی اب مسلمان ہو رہے تھے، اور ان کو بھی خیال تھا کہ مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ ان تعدوا الامانات الی اہلھا، جس کے پاس سے چابی لی تھی اسی کو دے دو، انہی کو چابی دے دی جائے۔ چنانچہ عثمان کو بلا کر چابی سپرد کی گئی۔ ہذہ لک یا عثمان خالدتن تالدتن، اے عثمان یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی۔ اب تک وہ چابی ان کے خاندان کے پاس موجود ہے۔ یہ اخلاق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کو معاف کیا۔ وقت کافی ہو رہا ہے، کسی اور موقع پر میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ کیسے معاف کیا، کس کو معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کردار ادا کیا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، جانی دشمنوں کے ساتھ اور جان لیوا دشمنوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن شفقتوں کا معاملہ کیا، کیسی شفقتوں کا معاملہ کیا کہ آپ کے جان کے دشمن آپ کے ساتھ دوست بن گئے، تعلق رکھنے والے بن گئے۔ ایسا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بہرحال پہلی بات، وزن اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھانے کے لیے پہلی چیز ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور دوسری چیز اللہ کا ذکر کریں، ذکر سے نیکیوں کا وزن بڑھے گا۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اللہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کے ثواب سے میزان بڑھ جائے گا۔ تو ذکر سے وزن بڑھتا ہے، نیکیوں کا وزن بڑھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو بولنے میں ہلکے پھلکے اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، معلوم ہوا ذکر کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لے گئے اور یکے بعد دیگرے آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوئی، ان میں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا میں جاؤ اپنی امت سے سلام کہنا، اور سلام کہہ کر کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جتنی مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہو گے اللہ اتنے درخت اس میں قائم کر دیں گے۔ تو ذکر کی بڑی برکت ہے۔ رمضان المبارک میں اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر کی پابندی، اور پھر زبان کی حفاظت،
کسی کے ساتھ غیبت نہ ہو، کسی کے بارے میں غلط بولنا نہ ہو، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ ہو. 1 مہینہ ہم اپنا درست کر لیں، باقی مہینے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما دیں گے. اور بھائی مسلمان کے لیے عبادت صرف رمضان میں نہیں ہے، عبادت تو ہر وقت کرنا. عبادت نام ہے اللہ کی بات مان کر چلنا. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے. اگر نماز ہی کا نام عبادت ہوتا تو سورج نکل رہا ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا جائز ہوتا، سورج درمیان میں ہو تب بھی جائز ہوتا، سورج ڈوب رہا ہو تب بھی جائز ہوتا. لیکن ان اوقات میں روک کر اللہ نے بتا دیا میں جب کہوں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت، میں جب منع کر دوں مت پڑھو تو رک جانا عبادت. روزہ رمضان میں فرض ہے، عام دنوں میں نفل ہے، لیکن عید کے دن نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ یہی بتلانا چاہتے ہیں میرے بندو اب تک میرا حکم تھا نا روزہ رکھو، روزہ رکھنا عبادت تھا. عید کے دن میرا حکم ہے مت رکھو، لہذا نہ رکھنا عبادت ہے. صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں، میرا حکم ماننا عبادت. حج عبادت ضرور ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق عبادت ہے. اگر حج اپنی مرضی کے مطابق عبادت ہوتی تو کوئی سوچتا کہ چلو اس سال ذی الحجہ میں نہیں جا سکتا، اس سال میں ربیع الاول میں چلا جاؤں، محرم میں چلا جاؤں. تو آدمی اپنی مرضی کے مطابق نہیں جا سکتا. اللہ جب حکم فرمائے کہ اب حج کرو تب حج فرض ہوگا، ورنہ وہاں تک حج نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. میرے بھائیوں، میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ تیاری کر کے جائیں، اپنی زندگی کو کام میں لائیں، ورنہ آخرت کا گھاٹا اور آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے. آدمی اپنی تجارت میں نقصان سوچتا ہے کہ اتنا نقصان ہو گیا، اس سال اتنا نقصان ہو گیا. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا اور ہر سال ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ حضرت اس سال تجارت میں 5 لاکھ کا نقصان ہوا. کبھی کسی سال آ کر کہتا 3 لاکھ کا نقصان ہوا، کسی سال آ کر کہتا 10 لاکھ کا نقصان ہوا. تو حضرت نے بہت سوچا کہ اس سے میں پوچھوں تو صحیح کہ تجارت کرتا کیا ہے. میں مشورہ دوں گا کہ تجارت بدل دے. تو حضرت نے پوچھا آپ کیا تجارت کرتے ہو اور یہ نقصان کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے جو نقصان بتلایا ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت ہم تاجر لوگ سال کے شروع میں ایک انداز لگاتے ہیں کہ اس سال اتنے لاکھ روپے ہمیں نفع ملنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ انداز لگایا کہ 15 لاکھ کا ہمیں پروفٹ ہونا چاہیے، 15 لاکھ کا ہمیں نفع ہونا چاہیے. اور اگر 13 لاکھ نفع ہوا تو ہم سمجھتے ہیں 2 لاکھ کا نقصان ہوا. 15 لاکھ کا ارادہ کیا تھا، 10 لاکھ ہوا تو ہم سمجھتے ہیں 5 لاکھ کا نقصان ہوا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حساب تو ہمارا عبادتوں میں ہونا چاہیے. یہ حساب عبادت میں ہونا چاہیے کہ روزانہ اگر 1 پارہ تلاوت کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے اور اگر 1 صفحہ کم عبادت ہوئی تو سوچنا چاہیے آج ہمارا نقصان ہو گیا. ہمارے اکابرین کو اپنے معمولات کو ادا کیے بغیر چین نہیں پڑتا تھا. حضرت مفتی حضرت اقدس مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت نے اشارہ کیا کہ فلاں کتاب لاؤ. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا وہ کون سی کتاب، مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت نے اس کو پڑھا، جو روزانہ کا معمول تھا اس کے مطابق پڑھا اور بند کرتے ہوئے اپنے شاگرد کو دیتے ہوئے کہا کب سے میں بے چین تھا کہ آج کوئی چیز باقی رہ گئی، ابھی مجھے یاد آیا کہ آج مناجات پڑھنا باقی رہ گیا تھا. تو طبیعت بے چین رہتی ہے اپنے معمولات کو پورے کیے بغیر. یہ نظام، ہم مسلمان ہیں، مسلمان، میں یہ بیچ میں بات کہتے کہتے بہت دور چلا گیا تھا، وہ بات ابھی یاد آئی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں بیماری بہت بڑی خطرناک بیماری، بڑی خطرناک، اور فلاں کا علاج نہیں. جیسے کینسر، وہاں سے بات پھر دوسری جگہ چلی گئی. کینسر کا مرض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، اور اس کے بعد آدمی سوچتا ہے چند دنوں کا مہمان، اس کے بعد چلا جائے گا. میرے بھائیوں، سب سے خطرناک بیماری، سب سے مہلک بیماری اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے تو اس بیماری کا نام غفلت ہے.
اس بیماری کا نام غفلت ہے، اس بیماری کا نام غفلت ہے۔ ہم غافل ہیں، غفلت اتنی کہ ہم نے نہ تو قرآن کو پڑھا، نہ ہم نے تسبیحات کی پابندی کی، اور نہ ہم نے اس کا اہتمام کیا کہ ہم کل کو چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دے پائیں گے، کیا جواب دے پائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب عشاء کی نماز میں سنا کہ امام صاحب نے تلاوت کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا، ذرہ برابر بدی کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا۔ اس آیت کو سن کر امام ابو حنیفہ رات بھر کھڑے کھڑے روئے ہیں، اور یہ کہہ کر رو رہے تھے کہ اے نیکی کا بدلہ نیکی سے دینے والا، اور اے برائی کا بدلہ برائی سے دینے والی ذات، اس نعمان پر، حضرت کا نام نعمان تھا، اس نعمان پر، اس بندے پر رحم کر دینا، میری پکڑ مت کرنا۔ رات رات عبادت، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے آپ نے، لیکن آپ کا خوف، آپ کا ڈر اس عالم کا تھا کہ ایک آیت کو سن کر آپ ڈر جاتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ تو خیر امام ابو حنیفہ تھے، سیدنا عمر ابن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ کان میں آواز آتی ہے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور اسی جگہ کھڑے کھڑے فجر تک روتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کے بارے میں جنت کی بشارت اور وہ قبر کے تذکرے سے رو رہے ہیں، حضرت علی کے بارے میں جنت کی بشارت اور وہ رات کی تنہائی میں محراب نبوی کے پاس یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی کو تڑپتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے وہ سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ حضرت علی تڑپ تڑپ کر اللہ سے کہتے تھے، جن کی عبادتوں میں زندگی گزرتی تھی، مجاہدے میں زندگی گزرتی تھی، اور وہ حضرت علی رات کی تنہائیوں میں اپنے معبود سے کہتے تھے الہی عبدک العاصی اتاکا، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، میں گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، ان تغفر فانت اہل لذاک، اے اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہ بات آپ کو اچھی لگتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اے اللہ اگر آپ نے مجھے دھکا مار کے نکال دیا تو میں کہاں جا کے معافی مانگوں گا، کس کے سامنے روؤں گا۔ میرے بھائیوں، بہت بیانات ہم نے اور آپ نے سن لیے، بہت تقریریں سنی، رات دن سنتے ہیں، موبائل میں سنتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے چلتے سنتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ سن کر اس پر عمل کیا جائے، سن کر عمل کیا جائے، سن کر اپنی زندگی میں اس کو لایا جائے، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اور سوائے افسوس اور پریشانی کے کچھ نہیں ہوگا، روح نکال لی جائے گی، آدمی دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشکر علی العافیہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار و قصوروار ہیں، مجرم اور پاپی ہیں،
اے اللہ معاف فرما دیجئے، زندگی کا بہت بڑا حصہ لایانی میں گزر گیا ہے، اے اللہ آپ کرم فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، بری موت سے بچانا، اچانک کی موت سے بچانا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچانا، اے اللہ منکر نکیر کے سوال ہمارے لیے آسان کر دینا، اے اللہ کل قیامت میں میدان محشر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، ہمارے ماں باپ کھڑے ہوں گے، اے اللہ ہمارے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے ہمیں ذلیل مت کرنا، کسی کو رسوا مت کرنا، اے میرے اللہ معاف کر دینا۔ قیامت میں آپ ایک بندے کو بلانے والے ہیں اور چادر میں چھپا کر اس کو کہنے والے ہیں تو نے گناہ کیا تھا، تو نے گناہ کیا تھا، اللہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کر لینا، اے میرے اللہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، کسی کونے میں ہمیں بھی شامل کر لینا۔ اے اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، حلاوت قرآن عطا فرما، عشق قرآن عطا فرما، عظمت قرآن عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما، تسبیح تلاوت کی پابندی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ بڑا ڈر لگتا ہے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ ہمیں بخار آتا ہے، ہم نہیں برداشت کر پاتے، جہنم کی تپش ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، اے اللہ اس کی ہولناکی ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، مولا معاف کر دینا، مولا جنت نصیب کر دینا، مولا جنت نصیب کر دینا۔ اے میرے اللہ اپنی ذات باری کا استحضار عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی اس میں کامیابی نصیب فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ مرنے کے بعد جنت نصیب فرمانا، اے اللہ جنت نصیب فرمانا، اے اللہ جنت نصیب فرمانا، جہنم سے حفاظت کر لینا، جہنم سے بچا لینا، جہنم سے بچا لینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے اے اللہ مانگتے ہیں نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب